اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت محترم، رات کو ہم نے تیسری تراویح میں تیسرا پارہ نصف اور چوتھا ثلاثہ سنا۔ اس کی اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا: اے نبی آپ فرمائے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ہر قسم کی بلائی تیرے اختیار میں ہے، تو ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے، تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کی رزق عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، حبیب فرمائیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو، جب میری پیروی کرو گے اللہ تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ حضور کی اطاعت کی برکت ہے۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اتباع رسول یہ لازمی ہے۔ آیت نمبر 35 سے 64 تک حضرت مریم کا واقعہ بیان ہوا۔ حضرت مریم کے والد عمران ہیں اور والدہ کا نام حنا ہے۔ عمران حضرت مریم کے والدہ کا نام حنا۔ اللہ نے فرمایا جب عمران کی بیوی نے عرض کیا ہے رب جو حمل میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں، سو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا خوب جانے والا ہے۔ پھر جب اس کی ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے عرض کیا ہے میرے رب میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، جبکہ وہ بیٹے کی امید لگا کے بیٹھی تھیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا، اور کہا میرا مطلوب لڑکا اللہ کے عطا کردہ لڑکی کی مثل نہیں ہو سکتا، میں نے اس کا نام مریم رکھا، اس کا معنی ہوتا ہے عبادت گزار۔ میں نے اس کو اور اس کے اولاد کو شیطان مردود کے شر سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اس عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا نگران بنا دیا۔ حضرت مریم کو آپ نے بیت المقدس کے ایک حجرے میں ٹھہرایا۔ جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھتے تو پوچھتے مریم یہ کہاں سے آئے؟ وہ کہتی اللہ کی طرف سے آئے۔ اس موقع پر زکریا السلام کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، آپ کی اولاد نہ تھی، بوڑھے ہو گئے تھے۔ فرمایا جو رب مریم کو بغیر موسم پھل عطا کر سکتا ہے مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ تو آپ نے وہیں کھڑے ہو کے حضرت مریم کے پاس اللہ سے نیک اولاد کی دعا کی۔ پتہ چلا جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یا بندیاں ہوتی ہیں وہ جگہ دعا کی قبولیت کا وہ مرکز ہوتی ہے، تو اللہ کے بندوں کے پاس دعا کریں تو وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ ایک دفعہ عبادت میں مصروف تھے زکریا علیہ السلام، تو اللہ نے آپ کو حضرت یحییٰ بیٹے کی بشارت دی۔ فرشتوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا یحییٰ، جو حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، اور سردار ہوں گے، عورتوں سے دور ہوں گے، نبی ہوں گے۔ پھر حضرت زکریا السلام اور ان کی بیوی کو بڑھاپے میں اللہ نے بیٹے کی پیدائش کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے تم 3 دن تک اشاروں سے لوگوں سے بات چیت کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے مریم کو بیٹے کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ ان کے یہ اوصاف اللہ نے بیان فرمائے، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوں گے،
گہواری اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے، انہیں کتاب و حکمت، تورات و انجیل کی تعلیم دیں گے، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے۔ حضرت مریم نے بن بیاہی ماں بننے پر حیرت کا اظہار فرمایا تو اللہ نے فرمایا جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ سب اللہ کا فرمان ہی کافی ہوتا ہے، اور وہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، یعنی آپ حکم الہی سے پرندہ بنا کے اس میں جان ڈالتے، مادرزاد اندھے برس کے مریضوں کو شفا دیتے، مردے کو اپنے ہاتھ سے لمس، اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ لگاتے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ پھر آپ لوگوں کو بتاتے عیسیٰ علیہ السلام کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم کیا کھا کے آئے، یہ بھی مجھے معلوم ہے، کچن میں کیا چھوڑ کے یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم غیب کی وسعت کا حال یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ میری قوم کیا کھا کے آئی، گھر میں کیا چھوڑ کے آئی، تو جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے ہمارے آقا کے علم کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت محترم اسی طرح پھر آگے آیت نمبر 52 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی مدد کرنے کے مطالبے پر حواریوں نے اللہ کے دین کی مدد کا ذکر کیا۔ حور کے معنی سفید ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے سفید تھے۔ پھر کسی بھی شخص کے مخلص ساتھی کو حواری کہا جانے لگا، اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر ہے، اور یہ کہ جس اللہ نے امر کن سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح اللہ کریم حضرت عیسیٰ بن مریم کو بن باپ کے پیدا فرمایا۔ نجران کے عیسائیوں نے قطعی دلائل کے باوجود دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو انہیں مباہلے کی دعوت دی گئی، مگر انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول نہ کیا، جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تھا اگر وہ مجھ سے مباہلہ کر لیتے ایک بھی عیسائی زندہ نہ بچتا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اہل کتاب کو فرمایا اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو آؤ چند نکات پہ ہم جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں، وہ یہ کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور شرک کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو رب ماننے کا شعار ترک کرنا ہوگا۔ اہل کتاب مشترکات پر بھی جمع نہ ہوئے جو ان کی ہٹ دھرمی کا واضح ثبوت ہے۔ آیت نمبر 67 میں اہل کتاب کے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہودی یا عیسائی ہونے کی غلط بیانی، ابراہیم علیہ السلام کے ملت حنیف پر ہونے، مشرکین میں سے نہ ہونے کا ذکر ہے۔ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور مومنین ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 میں اہل کتاب کی کئی اخلاقی برائیوں اور بد دیانتیوں کا بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 77 میں اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عبادت تھوڑی قیمت لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نہ آخرت میں اللہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کو پاکیزہ نہ ان کو پاک کرے گا۔ آیت نمبر 81 میں عالم رواح کے اس عظیم واقعہ کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا حبیب یاد کرو جب اللہ نے سارے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا کہ جب تمہیں میں باری باری دنیا میں بھیجوں جو کتاب حکمت دوں، بالفرض اگر تمہارے پاس میرا آخری نبی تشریف لے آئے تو تم وعدہ کرو کہ تم ضرور اس کی تصدیق کرو گے، اس میرے حبیب پر ضرور ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری ہے تو قبول کر لیا؟ سارے انبیاء کے ارواح نے کہا یا اللہ ہم نے اقرار کیا، اگر تیرا حبیب ہماری زندگی میں آیا ہم ان کی مدد بھی کریں گے، ان پہ ایمان بھی لائیں گے۔ تو اللہ نے ہمارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس میثاق سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان اور آپ کی نصرت و حمایت کا ہر نبی پابند تھا، اور شب معراج کو ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی،
اور آپ کے امام الانبیاء ہونے کا عملی اظہار ہوا۔ اس بارے کے آخری آیات میں یہ بیان فرمایا کہ اسلام ایک تسلسل کا نام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ختم المرسلین تک چلا آ رہا ہے، اور اب بھی اسی دین کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان تمام مخلوق کا جو تکوینی نظام قائم ہے وہ سب خوشی یا ناخوشی سے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس کی دعوت حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یعقوب، ان کے اولاد حضرت موسیٰ اور عیسیٰ دیتے آئے ہیں۔ اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی پناہ تلاش کرے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ آیت نمبر 86 تا 88 میں اللہ نے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کی سزا، ان پر ہمیشہ عذاب، اس میں تخفیف نہ ہونے اور کسی طرح کی مہلت نہ دینے کا بیان ہے۔ چوتھا پارہ شروع ہوا اور اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ہر مال کا اس کے مطابق اجر ملے گا، لیکن نیکی کا کمال یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ محبوب ترین چیز رب کے راستے میں خرچ کرو۔ رسول پاک علیہ السلام اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نوش فرماتے تھے۔ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ شریعت ابراہیمی سے حرام چلا آ رہا ہے۔ رسول پاک اگرچہ امی تھے، دنیا میں کسی سے نہیں پڑے ہوئے تھے، لیکن آپ نے فرمایا یہود کو چیلنج کیا کہ لاؤ اپنی تورات لاؤ، مجھے حکم دکھاؤ۔ یہ حکم تورات میں نہیں ہے، اللہ کے اوپر جھوٹا الزام بہتان نہ لگاؤ۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 157 میں ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کا طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کے جس کو تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اسے معلوم ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اونٹنی کا گوشت اور دودھ کی خوراک کو چھوڑ دینا اللہ کی طرف سے نہ تھا بلکہ عزیمت کے طور پہ تھا، اپنے خود چھوڑا تھا۔ جیسے حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد حکومت میں جب قحط آیا تھا تو آپ نے خود اپنے اوپر شہد کھانا اور زیتون کا گھی استعمال کرنا خود منع کیا تھا اپنے آپ کو کہ جب تک میری قوم کو گندم کی روٹی نہیں ملے گی، زیتون کا وہ گھی نہیں ملے گا، میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ آیت نمبر 98 اور 99 میں اہل کتاب کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور اس کے دین سے منع کرنے کی مذمت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 55 کا ذکر ہے اور فرمایا زمین پہ اللہ کی بات کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، بیت اللہ شریف، مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ یہ جائے امن ہے۔ آیت نمبر 103 تا 110 میں اتحادی امت فرقہ بندی سے منع کیا گیا۔ فرمایا اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب میرا حبیب تشریف لایا تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی برکت سے تمہیں جہنم کے گڑھے سے بچا لیا۔ پھر فرمایا قیامت کے دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، شگفتہ و شاداب ہوں گے نیک لوگ، اور گناہ گاروں کے چہرے وہ سیاہ ہوں گے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ نے حضور کی امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی امت کا فرض ہے نیکی کا حکم دینا، گناہوں سے منع کرنا۔ اور آیت نمبر 112 میں بتایا یہود پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ذلت مسلط کر دی، کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ آیت نمبر 118 میں فرمایا اہل ایمان کو چاہیے وہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں، کیونکہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمانوں کو مصیبت میں مبتلا ہونا یہ ان کی خواہش ہے۔ اور اسی طرح غزوہ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کی دو جماعتوں بنو حارثہ بنو سلمہ کی ہمتیں پست ہو رہی تھیں، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ آیت نمبر 123 تا 128 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ فرمایا اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی، میدان بدر میں تمہاری تعداد کم تھی، اسلحہ کم تھا، لیکن اللہ کی مدد سے تم 1000 کے اوپر تم غالب آ گئے۔ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے جنگ بدر کے اندر، مسلمان 313 تھے، کفار 1000 تھے۔ اللہ نے پہلے 3000 فرشتے بھیجے، پھر وہ 5000 ہو گئے، اور صحابہ کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی
مدد کو دیکھا، ابھی ہم تلوار کا وار بھی نہیں کرتے تھے، کفار کی گردنیں گاجر مولی کی طرح کٹ کے گر رہی تھی، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ آج 57 اسلامی ملک ہیں، لیکن ہر جگہ پہ مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ آج اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو گردوں سے فرشتے قطار اندر قطار۔ اب بھی آج ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، اگر ہم اللہ کے اوپر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں، آج بھی اللہ ہماری مدد فرما سکتا ہے۔ آیت میں 130 میں اللہ نے ایک مرتبہ پھر سود کو منع کیا گیا، فرمایا حرام طریقے سے سود کے ذریعے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ آیت نمبر 133 اور 34 میں بیان فرمایا کہ جنت کے حقدار اہل ایمان ہیں، متقی ہیں، خوشحالی یا تنگ دستی ہر حال میں اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں اور غصے پہ قابو پاتے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر تم نے بدقسمتی سے اللہ کی نافرمانی، بے حیائی کے کام بھی کر لیے تو لوٹ آؤ، سچی توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آیت نمبر 139 تا 143 میں غزوہ احد میں افرادی قوت اسباب میں کمی کے سبب دل چھوڑنے والے مجاہدین کو تسلی دی کہ ثابت قدم رہو، تم ہی کامیاب ہوگے۔ غزوہ احد میں جب یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں کے پاؤں ڈگمگا گئے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی اور اطمینان عطا کیا۔ پھر مسلمان ڈٹ کے انہوں نے کفار کا مقابلہ کیا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 164 میں اللہ نے حضور کی بعثت کا ذکر کیا۔ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جب ان میں شان والا رسول بھیجا، اور حضور کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ قرآن کی آیات پڑھ کے سنانا، لوگوں کے ظاہر و باطن کو پاک کرنا اور کتاب و سنت کی تعلیم دینا۔ پھر فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کیے اللہ کے پاس سے ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ آیت نمبر 180 میں فرمایا اللہ نے کہ جو اپنے مالوں میں بخل کرتے ہیں، رب کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ اپنا بخل اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، یہ ان کے لیے بہت برا ہے، اور ان کا وہ مال قیامت کو توق پہنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔